عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مبارکباد کے لائق ہیں، مستحق ہیں سر مجاہد صاحب، جنہوں نے اپنے اسکول میں تعلیمی ادارے کے اندر 22 روزہ تراویح کا اہتمام اور انتظام کیا، اور اس 22 شب کی تلاوت مسلسل 22 شبوں میں ہوتی رہی، اور آج بالآخر قرآن مجید فرقان حمید کو تراویح نماز میں سن کر ختم قرآن کے موقع پر ہم آپ بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ لمحات بابرکت ہیں، یہ گھڑیاں مبارک ہیں جہاں پہ ختم قرآن کیا جائے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ختم قرآن کے بعد دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو مستجاب اور مقبول فرماتا ہے۔ آپ سارے جاگ رہے ہیں، سبحان اللہ کہنے پہ کوئی FIR تو نہیں ہونی نا، تو تھوڑا ہونے کا احساس بھی دلائیں کہ ہم بھی ہیں۔ ہر جگہ تو ہم بولتے ہیں کہ ہم بھی کوئی چیز ہے، یہاں بندہ سبحان اللہ بولے کہ ہم بھی کوئی چیز ہے۔ تو خوشی کی رات ہے، بابرکت رات ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیوں کو اور قرآن اور رمضان کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے۔ رمضان کا تو تعارف ہی قرآن سے کرایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کو جس میں قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا، تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ تراویح کی نماز میں کسی نے قرآن پڑھا تو کسی نے پڑھایا، کسی نے قرآن سنا، کسی نے سنایا، تو یقیناً ہمارے لیے یہ خیر کی علامات ہیں، خیر کے نشان ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جامع مسجد انوار مدینہ میں شعبہ حفظ کے استاد محترم جناب قاری محمد محسن سعیدی صاحب نے یہاں امامت کی تراویح کی امامت کروائی ہے، اور انوار مدینہ کے طالب علم نے محمد ایاز نے سماعت کی ہے۔ تو یقیناً ان کو بھی مبارک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت بخشی کہ انہوں نے قرآن سنایا اور قرآن کو سنا۔ قرآن مجید فرقان حمید توجہ ہے، تھوڑی دیر کی بات ہوگی لیکن آپ نے توجہ چاہوں گا۔ دو صیغے استعمال کرتا ہے قرآن کے نزول کے اعتبار سے، ایک باب افعال سے، ایک باب تفعیل سے۔ انزال اور تنزیل، یہ دو صیغے قرآن استعمال کرتا ہے نزول قرآن کی جہاں بات ہوتی ہے۔ باب افعال سے اگر ہم معنی کرتے ہیں تو باب تفعیل کا معنی ٹوٹ جاتا ہے، اور باب تفعیل کا معنی مانتے ہیں تو باب افعال کا معنی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ باب افعال سے جو انزال ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی جو بات ہوئی ہے، اور پھر تنزیل من رب العالمین کی جو بات ہوئی ہے، کہ جب ہم باب افعال کا معنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قرآن ایک ہی بار آیا، قرآن
ایک ہی بار آیا، اور جب باب تنزیل سے تنزیل کا معنی کرتے ہیں تو یہ تنزیل کا باب بتاتا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہو کے آیا ہے، آہستہ آہستہ ہو کے آیا ہے، نجمن نجمن ہو کے آیا ہے۔ تو تنزیل کا معنی اور بتاتا ہے، اور انزال اور افعال کا مصدر کا معنی کرتے ہیں کچھ اور بتاتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو اس کو ایکسپلین کروں گا تو آپ توجہ کیجئے گا۔ جہاں ہم مانتے ہیں کہ قرآن ایک بار آیا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ قرآن ایک بار آیا، پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہو کے آیا، نجمن نجمن آیا، 23 سال کا سفر کرتے رہے تو قرآن آتا رہا۔ قرآن کے اترنے میں 6666 آیتوں کے اترنے میں 23 سال لگا، لیکن دونوں بابا کا معنی بالکل مختلف ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں قرآن کے ایک بار آنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں باب افعال سے معنی کر کے قرآن لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے سفر کر کے آسمان دنیا میں ایک ہی بار آیا۔ نہیں بولا سبحان اللہ، بولے نا، ایک ہی بار قرآن آیا، آسمان دنیا تک کا سفر لوح محفوظ سے یہ سفر قرآن کا شروع ہوتا ہے اور آسمان دنیا پہ سفر ختم ہوتا ہے، اور یہ سفر قرآن نے خود نہیں کیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ سفر ہوا۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ قرآن لوح محفوظ سے اٹھائیں آسمان دنیا تک لے آئیں، اور پھر آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر جو قرآن اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا، کبھی ایک آیت آئی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، اس طرح قرآن وقت اترتا رہا۔ اس اترنے کا جو سفر رہا قرآن کا آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر، اس کا سفر 23 سال۔ اب آپ کو ایک نقطہ سمجھاؤں گا، اگر آپ کی توجہ رہے گی تو آپ کی طبیعتوں کی عید ہو جائے گی، آپ کی طبیعتوں کا معراج ہو جائے گا۔ اب سنیے، یہ جو حافظ ہیں کیا یہ اچانک حافظ بنے؟ نہیں، یہ اچانک حافظ نہیں بنے کہ حادثاتی طور پر مدرسے کھول گئے اور حافظ بن گئے، نہیں، ان کے سینے کا انتخاب پہلے سے کیا جاتا ہے، ان کے سینے کے انتظامات پہلے سے کیے جاتے ہیں۔ اب سنیے گا، وہ قرآن جو آیا ایک ہی بار آیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ہمارے بولنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس آنے کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کے سفر کو علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل کی رفتار کا اعتبار کریں۔ جس رات قرآن نے یہ سفر شروع کیا وہ رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی، جس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بات قرآن کر رہا ہے۔ اس میں قرآن ایک بار آسمان دنیا تک آیا، لوح محفوظ سے سفر شروع لانے والے جبرائیل ہیں، جبرائیل کے رفتار کا اندازہ کریں آپ اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ہاتھوں سے چھوڑ دیا تھا، یوسف علیہ السلام ابھی پانی اور کنویں کی طرف جا رہے تھے، اتنا زیادہ لمبا گہرا کنواں نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ لمبا سفر کیا، نہیں، بہت تھوڑا تھا، ادھر ہاتھوں میں چھوڑنا تھا، ادھر کنویں کے تہ تک پہنچ جانا تھا۔ اس بیچ کے شجرہ میں بیٹھے جبرائیل نے حکم ہوتا ہے کہ تخت جنت لے جائیں، یوسف علیہ السلام کے لیے رکھ دیں۔ حضرت جبرائیل امین شجرہ چھوڑ کے جنت آتے ہیں، جنت سے تخت اٹھاتے ہیں، ادھر بھائیوں نے چھوڑ دیا تھا، اس بیچ میں جبرائیل پہلے پہنچ گئے، تخت رکھ لیا تھا، یوسف علیہ السلام تخت پہ آ گئے۔ ادھر چھری رکھ دی گئی تھی اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر، حکم ہوا کہ جائیں جنت سے دمبا لے لیں، دمبا لے کے جلدی لے آئیں، اسماعیل کو نکال دے، دمبا دے دے۔ چھری حلق پر رکھی جا چکی تھی، چلنے سے پہلے دمبا آ گیا، اسماعیل شاہد ہو گئے، دمبا کر گیا۔
یہ رفتار جبرائیل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس رات کو قرآن سے نسبت ہے وہ لیلۃ القدر کی رات جس کا تعارف قرآن کروا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، اس رات کو قرآن کے نور سے کتنی نسبت ہے؟ یہ نسبت سنیں آپ، کہتے ہیں اس رات میں حکم ہوا جبرائیل کو کہ لوح محفوظ سے قرآن لے لیں، آسمان دنیا تک لے جائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جبرائیل کی رفتار کا اگر اعتبار کرتے ہیں نا، قرآن کے آنے کے سفر جو ہے نا وہ سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ ہم شامل کریں گے کہ قرآن نے آسمان دنیا تک سفر کیا، لوح محفوظ سے شروع کیا، آسمان دنیا تک سفر کیا، لیکن یہ سفر اس رات کو رہا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ قدر والی رات اس وجہ سے بنی کہ قرآن آسمان دنیا تک آیا۔ اس رات کو پوری رات کو قرآن کو اترنے سے نسبت نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصے سے بھی کم وقت میں یہ قرآن نے سفر پورا کر لیا۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ رات 1000 مہینوں پر بھاری ہو گئی ہے، لیلۃ القدر والی رات بن گئی ہے۔ لیکن سنیے گا، جس رات کو کروڑواں حصہ سیکنڈ کا مل جائے قرآن سے نسبت، وہ رات 1000 مہینوں پر بھاری ہو جائے۔ جس سینے میں 50 سال قرآن رہا ہو، اس سینے کو اللہ نے معمول رکھا ہوگا قرآن کے نور سے، اس سینے کو قرآن کے ساتھ بتائیں آپ اندازہ کر لیں، قرآن کو ایک رات کے ساتھ کروڑواں حصے سے بھی کم وقت میں سیکنڈ کا کروڑواں حصہ نسبت حاصل ہو جائے، وہ 1000 مہینوں پر بھاری ہو جائے۔ جس سینے میں 40 سال قرآن رہا، 50 سال قرآن رہا، 60 سال قرآن رہا، اس رات کے اس سینے کا کیا مقام ہوگا اور مرتبہ ہوگا جس کو قرآن کے ساتھ نسبت حاصل۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفاظ کو، قرہ حضرات کو، یا معاشر القرآن، اے قرآن کی قاریو، فاستقیموا ثابت قدم رہے۔ جو بات ہے وہ میری جائے حافظو، پڑھنے والو، اے قرآن کو سینے میں رکھنے والو، استقامت کے ساتھ رہیں، سیدھے رہیں۔ فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فاستقیتم سبقا بعیدا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی وجہ سے آپ کو سب سے آگے رکھ، لہذا قرآن پڑھنے والا معزز ہے، قرآن پڑھنے والا محترم ہے، قرآن پڑھنے والا شاندار ہے، قرآن پڑھنے والا جاندار ہے، قرآن پڑھنے والا مقام والا، قرآن پڑھنے والا مرتبے والا، قرآن پڑھنے والا شان والا، قرآن پڑھنے والا عظمتوں والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یحولہم الفزع الاکبر لا حساب علیہم، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ افراتفری کا شکار ہوگا، لیکن 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو قیامت کا ہولناک ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ لا یحولہم الفزع الاکبر، اور اس بڑے ہولناک دن میں بھی وہم قصیب من مشکل، فرمایا یہ حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، جب یہ قیامت کے دن آئیں گے لوگ افراتفری کا شکار ہوں گے، یہ مشک اور عنبر اور کستوری کے ٹیلوں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے قرآن۔
قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا ہوگا، قرآن کے ساتھ وابستہ زندگی گزارنی ہوگی، قرآن سے جڑ کے رہنا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں مذہبیت آ گئی ہے، آج ہم مسلمان پورے طور پر مذہبی نہ ہو سکے۔ آج انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا T20 کا، وہ ورلڈ کپ کی ٹرافی کو مندر لے گئے، انہوں نے اپنی مذہبیت کا اظہار کیا۔ آج اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا ہے، وہ اپنی مذہبیت کا اظہار کر رہا ہے۔ آج ٹرمپ نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کے پوری دنیا کو یہ سبق اور درس دے رہا ہے کہ میں جتنا بھی آگے گزر جاؤں اپنی عیسائیت کو نہیں چھوڑوں گا۔ نیتنیاہو اپنی مذہبیت کا اظہار کرتا ہے کہ میں عیسائی یہودی ہوں، لہذا میں اپنی یہودیت کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج پوری دنیا میں دیکھتے ہیں ہندو مذہب کا پرچار کر رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کرسچن اپنے مذہب کا اظہار کر رہا ہے، اور یہودی مذہب کے نام پہ اور مسلمانوں سے دشمنی لے رہا ہے۔ لیکن دوستان وقار، آج ہم مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑا، مسجدوں کا راستہ چھوڑا، دین کا راستہ چھوڑا۔ ہم اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، پسپا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے 313 والا زمانہ پھر بھی آ سکتا ہے۔ دوستان وقار، آخری حدیث سن کے میں اپنی بات ختم کروں گا، توجہ کے ساتھ میری بات سننا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ معزز لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ معزز لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ اب سنیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیتے جی تو حافظوں کا کپڑا بھی میلا نہیں ہوتا۔ قرآن ان کا کپڑا بھی میلا ہونے نہیں دیتا۔ زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے: اچھا لباس، اچھی رہائش، اچھا کھانا۔ یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بھائی، کوئی چوتھی چیز ہے تو مجھے بتائیں۔ اچھی جگہ پہ بندہ رہے، او بھائی ادھر توجہ کریں یار، اچھی جگہ پہ بندہ رہے، اچھا کھانا کھائے، اچھا پہنے، اس کے علاوہ چوتھی چیز تو میرے خیال میں نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ لوازمات ضروری ہیں۔ قرآن اچھا پہناتا ہے، اچھی جگہ پہ بٹھاتا ہے۔ یہ جو حفاظ ہیں یہ اکثر مسجد میں رہتے ہیں، قرآن کے سامنے رہتے ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں۔ رہی بات روٹی کی تو اس کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ قرآن تو بن مانگے، حضور نے فرمایا جو دوسرے مانگ کے رب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، رب ان کو مانگنے کے بعد بھی اتنا نہیں دیتا جو بن مانگے قرہ کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں، قرآن پڑھنے والا بن مانگے لے لیتا ہے۔ فرمایا ان کو فرصت ہی نہیں ہے، دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ دعا کرے، رب سے مانگے یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے دے دے، یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے۔ فرمایا کہ نہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، خود پڑھ رہا ہے، بس اسی میں لگا ہوا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا خدا مانگنے والوں سے بھی زیادہ اس کو دیتا ہے جو خدا سے مانگ ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ قرآن من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ گھر سے نکل کے مدرسہ تک جاتا ہے، وہ مدرسے تک جانے کا جو سفر ہے نا، وہ ہماری کچی کچی گلیوں کا سفر نہیں ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے وہ جنت کے شاہراہ پہ چل کے بندہ رواں دواں ہو گیا ہے۔ ابھی کسی اسکول کو سر کے پاس بچے آتے ہیں، کوئی پیدل آتے ہیں، کوئی سائیکل پہ آتے ہیں، کوئی رکشے پہ آتے ہیں، کوئی وین پہ آتے ہیں، کوئی کس پہ آتے ہیں، کوئی کس پہ، ان کے پیرنٹس ان کو لے کے آتے ہیں نا۔ اب سنیے گا، حضور نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے کے لیے بچہ گھر سے نکلتا ہے نا، وہ فرشتوں کے پروں پہ آتا ہے، فرشتے اپنے پر بچھاتا ہے، فرشتوں کو پر بچھانے کا حکم ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کوئی عزت اور ویلیو کی بات نہیں ہوگی، اعمال کے دار و مدار پر ہی انسان کا دار و مدار ہوگا۔ فرمایا حافظ قرآن جب قیامت کے دن آئے گا نا، فرمایا المتلبسون بنور اللہ، اللہ کے نور کی پوشاکیں چڑھی ہوئی ہوں گی حافظ قرآن کے وجود پر، اللہ کے نور کے لباس پہن کے قیامت کے دن آئے گا۔ مجھے بتائیں یہاں
سینوں گلے کے اندر ہار پہنائے، تحفے تحائف دے دے، یہ بھی قرآن کی عزت اور عظمت ہے۔ لیکن دیکھنا ہوگا سر چڑھ کے جب بندہ بولے گا، قیامت کے دن بولے گا، البس والداہ تاج یوم القیامت دوہ احسن من دو شمس، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ جب قبروں سے نکلیں گے، ان کے سروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا تاج سجا دے گا۔ دوہ احسن من دو شمس، ان کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دلائیں، قرآن کے نور سے آراستہ و پیراستہ کریں، قرآن کے نور سے ان کی زندگی گزرنی چاہیے۔ خدا کی قسم ہے ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں قاری کہتا ہے، کوئی ہمیں مولوی کہتا ہے، کوئی ہمیں اس نام سے منسوب کرتا ہے جس کا تعلق قرآن کی وجہ سے منسوب نام ہے۔ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں ملا بھی بولتا ہے تب ہمیں خوش ہو جاتے ہیں، کوئی مولانا بھی بولتا ہے تب بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری نسبتیں ہمیں قرآن کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو اس نام سے پکارا جائے گا۔ ہم دنیا میں جو بھی ہمارے نام رکھ لو، قبر میں قرآن کے وہ نام پہ ہم زندہ رہیں گے، حشر میں قرآن کے نام پہ ہمیں عزتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سننا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ سر مجاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو اسکول سسٹم کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کا جو ٹوٹل اسٹاف ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہ مدرسہ بھی لگتا ہے، جی ہاں، ویسے تو کو ایجوکیشن کا لفظ جو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں لیڈیز اور جینٹس ایک ساتھ پڑھتے ہیں ان کو ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں، لیکن ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہم اس کو ایجوکیشن کا نام دے رہے ہیں کہ یہاں دین بھی ہے یہاں دنیا بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اقرا پڑھیے، پہلی آیت، پہلی 5 آیتیں اتری ہیں، اس کا پہلا جملہ، پہلا لفظ اقرا، پڑھیے، لیکن پڑھنا ہوگا بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے، پڑھنا وہ جو رب کا پتہ دے، بس وہی پڑھنا ہے۔ اور یہاں یہ پڑھنے کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے، دنیاوی فنون بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اس جگہ سے بہتر کوئی آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ یہاں دین بھی پڑھے دنیا بھی پڑھے۔ اس سے بہتر پوائنٹ اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔